ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کو بھی جکڑ لیا اور کہا کہ میرے مصطفیٰ کی امت اس مہینہ کے اندر خالصتاً کسی وسوسے سے، کسی نفس کی خواہش سے پاک صاف ہوئے بغیر میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تاکہ اس کے اندر اخلاص ہو، خالصیت ہو، تقویٰ ہو، تو اس کے ساتھ وہ جو عبادت کرے گا میں اس عبادت کو قبول کر لوں گا۔ اور پانچویں آخری چیز کیا ہے کہ فرمایا یہ اللہ پاک یہ جو ہر رات، ایک تو خاص لیلۃ القدر کی رات ہے نا جو اللہ پاک نے تاک راتوں کے اندر چھپائی ہے، جس کو کہا کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، یہ اس حدیث کی روشنی میں تاجدار کائنات آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ پاک نے جو میری امت کو خاص چیز عطا کی، ہر رات کی فضیلت کو لیلۃ القدر کے برابر کر دیا۔ رمضان کی ہر رات کی فضیلت کو اللہ پاک نے لیلۃ القدر کے برابر کر دیا کہ اگر وہ 2 رکعت بھی نفل پڑھتا ہے قیام اللیل کی نیت سے، لیلۃ القدر کی نیت سے، یا لیلۃ البراء کی نیت سے، جہنم کی آزادی کی نیت سے، توبہ کی نیت سے صلاۃ توبہ پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کو وہی مقام عطا کرتا ہے جو جس کو لیلۃ القدر والی رات مل جائے، جو اس کو مقام ملا، اس بندے کو بھی اللہ پاک وہی مقام عطا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اتنے بندوں کو بخشتا ہوں اور اتنے بندوں کو مغفرت عطا کرتا ہوں کہ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ اور جو آخری رات ہم رمضان کی آخری رات جو ہم بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں، سیر و تفریح کے اندر گزار دیتے ہیں، ٹھٹھا مزاق کے اندر گزار دیتے ہیں، فرمایا یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان کی رات تک اللہ پاک جتنے بندوں کو بخشش عطا کرتا ہے نا، اور جتنے بندوں کو مغفرت عطا کرتا ہے، جب آخری جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، عید کی رات کہتے ہیں، فرمایا جتنی پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک اللہ پاک نے مغفرت کی، اللہ پاک اس تعداد کے برابر عید کے رات بندوں کو بخشش و مغفرت عطا کرتا ہے۔ اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا رمضان کی ہر راتوں نے بے حد و حساب بندوں کو بخشش عطا کی، مغفرت عطا کی، آج عید کی رات ہے تو آج اتنا کرم کیوں؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، یہ میرے بندوں کی ان کو اجرت ملنے کا وقت ہے، ان کو معاوضہ ملنے کا وقت ہے، لہذا ہر رات تو میں نے کوئی اگر لاکھوں بندوں کو مغفرت عطا کی، کروڑوں بندوں کو مغفرت عطا کی، تو پورے رمضان کی راتوں کے برابر ایک دن میں نے اپنے بندوں کے اوپر اتنا کرم کیا، ان کی عبادت سے اتنا خوش ہوا، ان سے اتنا راضی ہوا کہ اس کے برابر میں نے اور لوگوں کو مغفرت عطا کر دیا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ یکم رمضان سے لے کر 30 رمضان تک ہماری ایک ہی روٹین نہیں رہنی چاہیے؟ کوئی سستی کی گنجائش بچتی ہے؟ نہیں بچتی۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں سے سستی کو نکال دیں، اور جس ولولے، جس جوش و خروش کے ساتھ آپ آغاز رمضان کر رہے ہیں، اسی جوش و خروش کو آخر تک جاری و ساری رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے دنوں کے اندر مسجدیں بھری ہوئی ہیں، نماز فجر پر نمازی زیادہ ہے، مسجد کے اندر گنجائش کم پڑ جائے، اور جو رمضان گزرتا جائے مسجدوں سے نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جائے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، کیونکہ یہ رمضان قربت باری تعالیٰ کا سبب ہے، یعنی اللہ پاک کی نزدیکی کا سبب ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر یہ کہا تھا کہ صحابہ کا کیا طریقہ کار تھا، وہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے، 6 مہینے قبل رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور جب رمضان گزر جاتا تھا تو اگلے 6 ماہ شکرانے کے اندر ادا کر دیتے تھے کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے اس قابل سمجھا کہ اتنا بڑا عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ تم نے ہمیں عطا کیا۔
تو صحابہ وہ جو جن کو صحبت مصطفیٰ ملی ان کا یہ عالم ہے، وہ اس طریق پر زندگی گزارے، اور اگر آج غفلت کے ساتھ ہم گزاریں تو پھر ہمیں اپنے حال کے اوپر غور کرنا۔ تو میں نے آپ کو گوش گزار کیا کہ یہ رمضان بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا ایک سبب ہے، ایک ملاپ کا سبب ہے، ایک قربت کا ایک سبب ہے، اور جو چیزیں بندے کو اللہ کی بارگاہ سے دور کرتی ہیں، اس قرب کے اندر دوری کا سبب بنتی ہیں، وہ چند ایک چیزیں ہیں، بڑی سادہ ہیں، وہ آپ سن لیں، جن کی وجہ سے حجاب بن جاتا ہے، پردہ بن جاتا ہے، اور رحمان اپنے بندوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اب روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ بندے تو نے جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ تو اگر ہم جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کا سہارا لیں گے، تو نہ روزہ فائدہ دے گا، نہ اللہ کا قرب ملے گا، بلکہ اور دوری ہو جائے گی، یہ قسم کا حجاب بن جائے گا۔ تو تاجدار کائنات آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو انسان اپنے عقائد کو بہتر کرنا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اور ساری عبادت کر کے پہلی چیز یہ کہ اللہ کی عبادت پر تکیہ کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے کہ اس کی توفیق سے اس نے اگر یہ قابل سمجھا تو میں نے رمضان کا روزہ رکھا، اس نے توفیق دی، اس نے ہمت طاقت دی تو میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، اگر وہ ہمت طاقت نہ دیتا تو میں تو اس قابل بھی نہ تھا کہ 2 نفل کھڑے ہو کے ادا کر سکتا۔ تو سب سے پہلے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ عقیدہ بندے کا پختہ ہو، جب عقیدہ پختہ ہوگا تو اللہ پاک بندے کو اپنا قرب عطا کر دے گا، اپنی نزدیکی عطا کر دے گا۔ پھر اگلی چیز میں جلدی چند چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں، آج یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر ختم کرنی ہیں۔ اس کے بعد تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حسد کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، تکبر کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، اور فرمایا لالچ کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ فرمایا یہ ایسی چیزیں ہیں، حسد اور بغض اور تکبر، یہ بندے کو رحمان سے بہت دور کر دیتی ہیں چیزیں، اور بندہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں اور اللہ کے قرب کا باعث بن رہا ہے، اور اگر حسد ہے، تکبر ہے اور بندے کے اندر لالچ ہے تو یہ چیزیں پردہ بن جاتی ہیں۔ پھر اگلی چیز تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ بدکاری سے بچنا ہے، جو ظاہری گناہ ہیں، یہ حسد نظر نہیں آتا، تکبر بعض اوقات نظر آتا ہے، بعض اوقات نہیں نظر آتا، حرص و لالچ بھی نظر نہیں آتا بعض اوقات۔ فرمایا یہ باطنی چیزیں ہیں۔ اب ظاہری چیزیں کیا ہیں؟ کہا بندے کو ظاہر میں اس کا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ فرمایا وہ بدکاری سے بچے، والدین کی نافرمانی سے بچے، وہ حرام کھانے سے بچے، یہ خاص چیزیں۔ فرمایا ان کا تعلق بندے کے ظاہر کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد فرمایا رمضان جو خاص تلقین فرماتا ہے، فرمایا ایسی چیزیں جو مباح بھی ہیں، یعنی جائز بھی ہیں، جن کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے ہم ہنسی مذاق بھی کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں۔ فرمایا رمضان جب آئے تو ان مباح چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اوپر رقت والی کیفیت اپنے اوپر ہر وقت طائر رکھیں، گریہ ازاری والی کیفیت اپنے اوپر طائر رکھیں، یعنی بندہ اپنے گناہوں، پچھلے گناہوں پر اتنا نادم ہے، اتنا شرمندہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ سے توبہ مانگ رہا ہے، تائب ہو رہا ہے، اس کی بارگاہ سے رحمت مانگ رہا ہے، تاکہ اللہ پاک جب اپنے بندوں کی طرف نظر کرم کرے، نظر عنایت کرے جو وہ ہر رات فرماتا ہے، تو بندے کی حالت ایسی ہو کہ مالک کو رحم آ جائے، اور اس کی وہ کیفیت دیکھ کر اللہ پاک اس سے راضی ہو اور اس کو بخشش عطا کر دے۔ تو یہ مباح کام ہے، ہنسنا اچھی بات ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا، ہنسی مذاق کو اسلام کے اندر جائز قرار دیا گیا، مگر تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا یہ کچھ ظاہری چیزیں ہیں جو بندے کو رمضان کے اندر خاص ان کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ اور پھر عمل جب انسان کرتا ہے تو فرمایا وہ اس عمل سے بندے کا دل غافل نہ ہو،
یہ نہیں کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن دل اور نیت کچھ اور طرف ہے، دل کسی اور غفلت کے اندر پڑا ہوا۔ فرمایا نہیں، یہ دل بھی بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے اگر بندے کا دل غافل ہو تو فرمایا یہ چند چیزیں میں نے آج آپ کے سامنے خاص رکھیں، کیونکہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، مگر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جن کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ دل صاف ستھرا نہیں ہوتا، غفلت کے اندر پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے عبادت کے اندر حسن پیدا نہیں ہوتا۔ اور دل کے اندر اگر حسد چھپا ہوا ہے، کوئی حرص چھپا ہوا ہے، کوئی لالچ چھپا ہوا ہے، کوئی تکبر ہے، تو بندہ پھر عبادت کرتا رہتا ہے لیکن عبادت کے اندر وہ ذوق نہیں ملتا جس کی وجہ سے بندہ قربت باری تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے رمضان کے ساتھ اپنے اندر تبدیل کرنا ہے کہ جہاں بندہ ظاہری طور پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہونا چاہیے۔ دل کے اندر حسد نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج رمضان کا خاص پیغام، اگر کسی کے بارے میں دل کے اندر کوئی کینہ ہے، کوئی نفرت ہے، چونکہ اللہ پاک نے یشرۂ رحمت عطا کیا اور فتحت ابواب الرحمہ، جب اس نے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں تو ہمیں بھی اپنے دل کے جو دروازہ محبت ہے اس کو کشادہ کرنا، اس کو معاف کر دیں۔ جب آپ اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ پاک آپ کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ پاک یہ رمضان کی کیفیات ہم سب کو نصیب فرمائے اور ایسا رمضان ہمیں نصیب فرمائے جو توبہ والا رمضان ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔